السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، رواه مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، دینی ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، چھوٹے پیارے عزیز بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ وہ الہ رب العالمین جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب العالمین جو یعلم ما فی الصدور ہے، وہ پروردگار عالم جو دونوں جہان کا مالک و مختار ہے۔
اور ہماری اور آپ کی موت و حیات کا مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس کے آخری نبی، نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی، رحمت للعالمین امام الانبیاء جناب ارواح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد 28ویں پارے کی سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 تلاوت کی گئی اور صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ لوگوں کے درمیان پڑھی گئی۔ انہی نصوص کو سامنے رکھ کر کے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ صحیح اور درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ ہم تمام سامعین کو کہنے اور سننے سے زیادہ دین کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائی اور دوستو، موضوع ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم ایک جگہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز جوڑے میں پیدا کیا ہے، مرد تو عورت، اسی طریقے سے دنیا تو آخرت، دن تو رات، تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جنت بنایا تو اس کے جوڑے میں، اس کے مقابل میں جہنم کو اللہ رب العالمین نے تیار کیا۔ بھائی جنت اللہ رب العالمین نے جب بنا کے تیار کیا تو اس کے بھی کوئی جوڑا ہونا چاہیے، تو اس کے مد مقابل اللہ رب العالمین نے جہنم کو تیار کیا، جو اللہ رب العالمین کے نافرمان اور ناشکرے بندوں کے لیے اور بندیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اور اس جہنم کا ایندھن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہی تذکرہ کیا ہے کہ انسان اور پتھر ہم نے بنایا ہے۔ اس جہنم کا آگ جو ہوگا، ایندھن جو ہے، وہ ڈیزل اور پیٹرول اور لکڑی وغیرہ نہیں ہوں گے، یا دیگر اور جو چیزیں ہیں جو جلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں جہنم کا ایندھن نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جہنم کو جو ایندھن بنایا وہ انسان اور پتھر کو بنایا ہے۔ اب سوچئے کہ جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اس کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید کا آپ جب مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، اور حدیث کو آپ جب پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو بار بار کئی مقامات سے آپ کو ملے گا کہ جہنم سے بچاؤ کے لیے متنبہ کیا گیا ہے۔ جنت کی طرف سبقت لے جانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ابھارا ہے، اللہ کے نبی نے بھی ابھارا ہے، اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جگہ جگہ پہ متنبہ کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا سورہ تحریم کے اندر، وہ یقیناً بہت ہی قابل غور بات ہے، بہت ہی بہترین آیت ہے۔ اگر انسان اس آیت کے اوپر غور کرے تو اس کے سدھار کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے ہو، اے ایمان لانے والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور
اس جہنم کی مزید اس کے بارے میں بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین کے جو فرشتے نگرانی کے لیے متعین ہیں وہ کوئی معمولی قسم کے فرشتے نہیں ہیں، بلکہ بہت ہی تندرست اور طاقت والے فرشتوں کے اس کے اوپر ڈیوٹی کے لیے لگایا گیا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بہت ہی مضبوط قسم کے فرشتے لگائے گئے ہیں، اور ان فرشتوں کی ایک خوبی اور ایک خصوصیت بتائی گئی کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ فرشتے سے ویسے بھی ہمیشہ اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہی کرتے ہیں، جن کاموں پہ لگا دیا گیا اس سے لگے رہتے ہیں، لیکن ان کی الگ سے خصوصیت بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کیا کہ وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ ہم سے نافرمانی ہو سکتی ہے، آپ سے نافرمانی ہو سکتی ہے، میں گناہ کر سکتا ہوں، آپ گناہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ فرشتے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ جن کاموں پہ ان کو لگا دیا گیا، جو حکم دے دیا گیا، جو ڈیوٹی دے دی گئی، اس پہ وہ لوگ لگے ہوئے ہیں اور اس کو یقیناً بہت اچھے طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ آج میں ایک مثال کے ذریعہ سے یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کہیں ہم اور آپ لوگ چائے کی ہوٹل پہ بیٹھ کر کے چائے پی رہے ہوں اور کوئی آدمی یا کوئی شخص یا کوئی پڑوسی ہمارا یا آپ کا یہ خبر ہم تک پہنچائے اور یہ پیغام لے کر کے جائے ہوٹل پہ کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ کا گھر جل رہا ہے، جس کے اندر آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کے بچے بھی ہے، آپ کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اس کے اندر، ہماری اور آپ کی پوزیشن کیا ہوگی اس وقت؟ اگر کوئی شخص یہ پیغام لے کر کے پہنچائے کہ آپ کے گھر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کے بیوی بچے ساز و سامان سب کچھ جل رہا ہے، کیا ہم لوگ وہاں پہ بیٹھ کر کے چائے پیئیں گے؟ یقیناً حالت خراب ہو جائے گی اور چائے وائے پھینک کر کے اور اپنے گھر کی طرف دوڑ لگائیں گے کہ چلے دیکھیں ہمارے گھر کی حالت کیا ہے، ہمارے بچے کہیں جل گئے کہ بچے ہوئے ہیں، ہماری بیوی جل گئی کہ بچی ہوئی ہے، ہمارے گھر کی کیفیت کیا ہے، پوزیشن کیا ہے۔ لیکن یہ دنیا کے آگ کی عالم ہے کہ سن کر کے ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ جہنم جس کی آگ اس دنیا کی آگ سے کئی گنا بڑھ کر کے ہے، وہ آگ ہمارے گھروں کے اندر لگی ہوئی ہے اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمارے بچے اس جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، بیوی اس کی دہکتی ہوئی آگ کی طرف بڑھ رہی ہے، لیکن کوئی بچانے کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ ارے بیوی بچوں کو تو چھوڑو، اپنے آپ کو بھی لوگ بچانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج دیکھیے طرح طرح کی فتنے کا دور ہے، کتنے سارے فتنے رونما ہو چکے ہیں اور وہ جنم لے چکے ہیں، اور ان فتنوں کے اندر اکثر گھروں کے نوجوان، بچے اور بچیاں، خواتین ملوث نظر آ رہے ہیں، لیکن کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر کرنا ہوگا، فکر کرنا ہوگا، ورنہ وہ دن دور نہیں جب یوم آخرت کے دن یہی بچے اور یہی بچیاں آ کر کے اور گریبان پکڑ لیں گے اور آپ سے سوال پوچھیں گے کہ آپ نے ہم کو کیوں نہیں روکا تھا جب ہم غلط کاموں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کیا جواب دیں گے ہم اور آپ لوگ؟ اس لیے سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو بچائے۔ اس آیت سے یہی حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو پہلے فکر کرنا ہوگا، پھر اپنے آپ کی فکر کر لیا آدمی تو یہیں پہ چھٹکارا نہیں ہے۔ آج آدمی نماز پڑھ رہا ہے، سوچتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں دوسرے سے کیا لینا دینا ہے۔ گھر کے لوگ بے نمازی ہیں، بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، بچے نوجوان ہیں، 10 سال کی عمر کراس کر چکے ہیں، پار کر چکے ہیں، بچیاں بالغ ہیں، وہ گھروں کے اندر نماز نہیں ادا کر رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرو، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔
آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نماز پڑھ لیا کافی ہے ہمارے لیے، نہیں، ان بچوں کی اور ان بچیوں کی جو آپ کے گھروں کے اندر آپ کے زیر سرپرستی میں بڑھ رہے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، ورنہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت آپ گرفتار کیے جائیں گے، کل قیامت میں پکڑے جائیں گے اللہ رب العالمین کے یہاں پہ۔ جو ذمہ داری آپ کے سروں کے اوپر ہے، اگر اس کو آپ کما حقہ نہیں نبھائے تو میرے بھائیوں دوستوں، اور جہنم یہ ایک ایسی جگہ ہے جس سے ایسے آسانی کے ساتھ نہیں بچ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح مسلم کے اندر اللہ رب العالمین کے آخری نبی جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ان چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے جسے انسان ناپسند کرتا ہے۔ جن چیزوں کو آدمی پسند نہیں کرتا وہی چیزوں سے جنت کو گھیر دیا گیا ہے، جنت کی چاروں طرف باڑ لگا دیا گیا ہے، جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، اور جہنم کو ان چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے جسے انسان پسند کرتا ہے، اس کی شہوتوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ یعنی شہوات یعنی انسانی خواہشات جو ہوتی ہیں، ساری چیزوں کو جن کی طرف انسان بڑھتا ہے، جسے وہ پسند کرتا ہے، ان ساری چیزوں سے جہنم کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اسی حدیث کی تشریح کے لیے میں ایک ترمذی کی مزید حدیث آپ لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جب جنت کو بنا لیا، جنت کو بنا کے تیار کر دیا، تو فرشتوں کے سردار جبریل امین کو اللہ رب العالمین نے بلایا کہ اے جبریل امین جاؤ اور جنت کو دیکھ کر کے آؤ۔ جبریل امین جب جنت کی طرف گئے اور اس کو دیکھ کر کے آئے اور جنت اور اس کی نعمتوں کو معائنہ کیا، دیکھا، تو آ کر کے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تیری ذات کی قسم، جو چیز تو نے تیار کیا ہے، بنا کے رکھتا ہے، کوئی بھی شخص اس کے اندر جانے سے انکار نہیں کرے گا۔ ہر آدمی جانے کی اس میں خواہش مند ہوگا، جانے کی امید رکھے گا، کوئی بھی اس کے اندر جانے سے انکار نہیں کرے گا۔ اتنا خوبصورت منظر دیکھ کر کے جبریل امین آئے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس جنت کو ان سارے کاموں سے ڈھانپ دیا، گھیر دیا، باڑ لگا دیا چاروں طرف، جسے انسان ناپسند کرتا ہے، اسے کرنا نہیں چاہتا ہے، ان کاموں سے جنت کو گھیر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے جبریل امین اب دوبارہ جاؤ اور جنت کا معائنہ کر کے آؤ۔ حضرت جبریل امین جب دوبارہ گئے اور جنت کو دیکھ کر کے آیا تو کہا کہ اللہ رب العالمین تیری ذات کی قسم ہے رب العالمین، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی اس جنت کے اندر داخل نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ساری چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا جو انسان ناپسند کرتا ہے، اسے کرنا نہیں چاہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین کے آخری نبی جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، نماز قائم کرتے رہنا، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، یہ نماز جو تم ادا کرو گے تو گویا کہ تم جنت کی چابی لے رہے ہو اپنے ہاتھوں میں۔ یہ نماز جو ہے، یہ صلاۃ جو ہے، یہ جنت کی چابی ہے۔ اور آج کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں آپ ذرا معائنہ کر کے خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب گویا کہ جو جنت کو ڈھانپا گیا، چاروں طرف سے گھیرا گیا، ان میں نماز بھی ایک عمل ہے۔ جب آدمی یہ عمل کرے گا تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اب آج کتنے لوگ نماز ادا کرتے ہیں، 5 وقتہ نماز ہے؟ آپ خود سوچ لیجیے، ہر آدمی اپنے اپنے بارے میں سوچ لے اور ایک مرتبہ معاشرے کے اوپر سرسری نظر دوڑا لے کہ کتنے لوگ نمازی ہیں۔
جبکہ سب لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سب مومن کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اللہ رحم کرے، اور جو لوگ بے نمازی اللہ رب العالمین کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائی اور دوستو، پھر اللہ رب العالمین کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو جہنم کو بنایا، اور جہنم کو بنانے کے بعد فرمایا کہ اے جبریل امین جا کر کے اس کو دیکھ کر کے آؤ۔ اب بھائی جہنم جس کے اندر آگ ہی آگ ہے، آج دنیا کی آگ میں ہم اپنی انگلی کو ڈالنا پسند نہیں کرتے ہیں، اور جہنم کو جو آدمی دیکھ لے گا اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ جبریل امین جب جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر کے آئے، فرمایا اے اللہ رب العالمین، تو نے وہ چیز تیار کیا ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی آدمی جانا پسند نہیں کرے گا، کوئی نہیں جانا چاہے گا، ایسی جگہ ہے وہ جہنم۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد میں صحبتوں والی چیزوں سے اس کو ڈھانپ دیا۔ اس کے بعد فرمایا جبریل امین دوبارہ جاؤ، دیکھ کر کے آؤ۔ جبریل امین بھائی حکم پاتے ہوئے فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، فوراً حکم ہوا فوراً چلے گئے دیکھنے کے لیے۔ آج ہم اور آپ لوگ کتنا 24 گھنٹے کے اندر 24 کلاک میں کتنی نافرمانیاں اپنے رب کی کرتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن وہ فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جن کاموں میں ان کو لگا دیا گیا ہے وہ کام وہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ جبریل امین دیکھ کر کے آئے، کہا اللہ رب العالمین تیرے ذات کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ رب العالمین جہنم سے کوئی بھی آدمی نہیں بچ پائے گا۔ اور آج دیکھیے وہی سارے کام آدمی کر رہا ہے جس سے منع کیا گیا ہے، یعنی جو جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں وہی آدمی شوق سے کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں پہلے پوچھا جائے گا وہ نماز، اور نماز درست نہیں گئی تو ساری چیزوں میں آسانی کر دیا جائے گا۔ لیکن آج نہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو کوئی فکر ہے، نہ دیگر اور حضرات کو کوئی فکر ہے کہ کم سے کم اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، صحت و تندرستی دیا ہے، یہ زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی لگا پتہ نہیں ہے، کم سے کم اس جنت کی تیاری کر لے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے۔ میرے بھائی اور دوستو، سب سے پہلی چیز، آئیے کچھ چیزیں بتاتے ہیں جو جہنم سے بچاؤ کے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے آدمی بچانا چاہتا ہے تو عقیدے کی اصلاح کرے، شرک سے اجتناب کرے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کرنے کے بعد انسان کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، الا یہ کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے اللہ رب العالمین سے، اور اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کر لے اور معاف فرما دے اس کو، تو انشاءاللہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر شرک کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اس نے توبہ بھی نہیں کیا، تو وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے گھروں کے، اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کو ان کے اوپر بھی نگاہ رکھنا چاہیے کہ ان کے اندر شرک سے ان کو بچایا جائے، کہیں یہ شرک میں تو ملوث نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کتنے سارے ایسے بچوں کو دیکھا جاتا ہے جو شرک میں ملوث ہیں لیکن کوئی فکر نہیں ہے۔ بات ایک یاد آ گئی، یہی پڑھنے والے بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، کتنے بچوں کے گلے میں میں نے دیکھا کہ دھاگے لٹکے ہوئے ہیں۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ بیٹا یہ کیا پہنے ہوئے ہو، تو انہوں نے کہا درگاہ سے لایا ہوں۔ کیا سے؟ درگاہ کا دھاگا ہے، میری امی نے مجھے پہنایا ہے۔ پھر ان کو بعد میں ان کو سمجھایا گیا، اس کے بعد میں اس کو اتروایا گیا، نکالا گیا، تو انہوں نے نکالا۔ اب یہ چیز جو درگاہ کے اوپر آپ کا اعتماد بنا ہوا ہے، آپ نے درگاہ سے دھاگا لا کر کے اپنے گلے میں لٹکایا ہے، آخر کیوں پہنا ہے بھائی؟ اس کا کوئی ریزن ہوگا، کوئی کارن ہوگا۔ اور اللہ کو چھوڑ کر کے اگر کوئی پریشانی، کوئی تکلیف تھی تو آپ کو اس کے حل کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے، نہ کہ درگاہ کا دھاگا گلے میں لٹکا لینا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اور اگر اسی حالت میں موت ہو جائے خدا نخواستہ بچے کا، تو وہ بچہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ خود فیصلہ کر لیجیے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، عقیدے کی اصلاح کرنا ہوگا، اپنا بھی اپنے بچوں کا جہنم سے بچانے کے لیے شرک سے بچانا ہوگا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو۔ دوسری چیز،
خود بھی نماز پڑھنا ہوگا، اپنے بچوں کو نماز کی دعوت دینا ہوگا، ان کو بھی نمازی بنانا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث کے اندر بارہا یہ بات، بالکل حدیث عام ہے اور بہت مشہور حدیث ہے، آپ لوگ بارہا اس کو سنے ہوں گے کہ اپنے بچوں کو حکم دو نماز کی جب وہ 7 سال کے پہنچ جائیں، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں، انکار کرے تو ان کے اوپر ضرب لگاؤ، مار کر کے ان کو نماز پڑھاؤ۔ لیکن آج باپ خود نمازی نے ایک 8 سے 10 سال کے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرے گا، یہ افسوس کی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، ایک حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں کون سی چیز لے کر کے جائے گی؟ جنت میں سب سے زیادہ لوگوں کو کون سا عمل لے کر کے جائے گا؟ راوی حدیث ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، لوگوں کو جنت میں سب سے زیادہ کون سا عمل لے کر کے جائے گا، تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق، اور آج یہ دونوں چیزیں بہت کم ہی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ جب انسان کے اندر داخل ہوگا تو اس کے اندر آٹومیٹک سدھار ہوتی چلی جائے گی، لیکن جب تک انسان کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس کے دل میں نہیں داخل ہوگا، تب تک اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جان لیجیے، سدھار کب پیدا ہوگی؟ جب اللہ کا ڈر، جب اللہ کا ڈر ہوگا، آپ کسی بھی گناہ کے کرنے کے لیے جائیں گے تو فوراً آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کر لے گا، کل اسی وجہ سے کل کہیں ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، اس لیے آپ بچنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر آپ اللہ کا خوف نہیں دل میں رکھتے ہیں تو گناہ لوگ حسرت سے کریں گے، علل اعلان بھی کریں گے، اور آج بہت سارے لوگوں کو آپ معائنہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی سے دوسرا سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول، لوگوں کو جہنم میں سب سے زیادہ کون سا عمل لے جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، جو چیز لوگوں کو کثرت سے جہنم میں لے کر کے جائے گی، اے میری ماؤں اور بہنوں تم بھی سنو، اس حدیث کو غور سے سنو اور اپنے اندر اس کو ٹٹولو کہ کیا کوئی یہ عیب ہمارے اندر تو نہیں پایا جا رہا ہے، کہیں ہم اپنے آپ کو جہنم کی طرف تو نہیں لے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ لوگوں کو جو عمل جہنم میں لے کر کے جائے گا، الفم والفرج، وہ لوگوں کا زبان، لوگوں کا منہ اور لوگوں کا شرمگاہ ہوگا۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں جو لوگوں کو کثرت سے جہنم میں ڈھکیل کر کے لے جائیں گے۔ آج دیکھیے، لوگوں کو اپنے زبان کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، جس کو چاہتے ہیں گالی دے رہے ہیں، جس کو چاہتے ہیں زبان سے جو چاہے وہ الٹی سیدھی باتیں نکال رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے کیا بول رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے، جبکہ زبان کا ایک بہت بڑا اہمیت ہے، بہت بڑا مہتو ہے۔ اور شرمگاہ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اس کی جائز استعمال کا طریقہ بتا دیا ہے، جائز استعمال کا طریقہ بتا دیا۔ اگر اس جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہوں پہ اس کا استعمال کیا جائے تو سمجھ لیجیے کہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ اور سورہ مومنون کے اندر 18ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفت بتائی ہے، قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ اس کے اندر 5 خصوصیات بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس کے بعد بتایا گیا جو لوگ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ آج نماز اکثر لوگ پڑھتے ہی نہیں، کیا خشوع خضوع اختیار کریں گے؟ اللہ رحم فرمائے معاشرے کے اوپر۔ تو نماز پہلے سب سے پہلی چیز بتائی گئی۔ اس کے بعد میں دوسری چیز، لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، لغ لا یعنی باتوں سے الٹی سیدھی باتیں اپنی زبان سے نہیں نکالتے، پرہیز کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ آج تو اس آدمی کو سب سے ہوشیار مانا جاتا ہے جو سب سے زیادہ بول لیتا ہو، جس کی زبان سب سے زیادہ چلتی ہو، جو ترجمہ زبانی کر لیتا ہو، اسی کو سب سے زیادہ ہوشیار مانا جاتا ہے۔ اور جو خاموشی اختیار کرتا ہو، کم بولتا ہے، اس کو لوگ بولتے ہیں بہت بیوقوف ہے، بہت کم بولتا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا ہے بولنا۔ جو جتنا بول رہا اس کو اتنا ہوشیار مانا جاتا ہے، جبکہ کہا جاتا ہے، ایک محاورہ بھی ہے کہ نہ جاننے سے نہ بولنا ہی بہتر ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں نہیں معلومات ہے تو خاموشی ہی بہتر ہے۔
اور اس کے بعد میں یہاں پہ بتایا گیا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کی کچھ صفتیں بتائی گئی. اس میں ایک صفت یہ بھی بتائی گئی کہ جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. آج جو لوگ راتوں میں 2:30-3 بجے تک ادھر ادھر گھومتے ہیں پھرتے ہیں نوجوان لوگ، اور دوسرے کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ آج دنیا کی چند خواہشات کے لیے ہم اپنے خواہشات کی پیروی کر کے اپنے آپ کو کہاں تک لے کر کے جا رہے ہیں، جبکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابھی دیکھیں ہم اور آپ لوگ یہ خبر سنیں کہ کل چلتے پھرتے مولانا انس صاحب جو اکثر بھوج کی طرف آیا کرتے تھے، بیچارے چلتے پھرتے کوئی ان کو تکلیف نہیں تھی، اچانک ان کی موت ہو گئی. کیا انہیں پتا تھا کہ ہم یہاں اپنے بھائی کے ادھر تشریف لے جا رہے ہیں، ہماری موت ہو جائے گی؟ تو ایسے کب ہماری اور آپ کی موت آ جائے اور کس جگہ آ جائے ہمیں اور آپ کو بھی کچھ پتا نہیں ہے. اس لیے بہتر یہی ہے میرے بھائی اور دوستو کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچایا جائے، جنت کی طرف لے کر کے جایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیا جائے. اپنے آپ میں نمازی ہیں تو نمازی بنانے کی کوشش کیا جائے. دیگر اور کچھ غلطیاں ہمارے اور آپ کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس کو سدھارنے کی کوشش کیا جائے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ شریعت کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.